میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ حج کے دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 17ویں پارے کی مجموعی طور پر جو صورتحال ہے، یہ اس کا 9واں رکوع ہوگا اور سورہ حج کا یہ دوسرا رکوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ حَتَّى يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ اصل میں یہ آیات مبارکہ جو ہیں، ان کا نزول چند عرب کے بدو لوگوں کے لیے ہوا، لیکن اس آیت کے عموم میں آپ ان تمام افراد کو شامل کر سکتے ہیں جو کہ اس خصلت سے متصف ہو، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا نزول اگرچہ کسی خاص واقعے کے تناظر میں ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کے احکامات چونکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عام ہیں، تو اس لیے ان آیات کو خاص ان افراد تک محدود نہیں رکھا جائے گا۔ وہی وجہ، وہی علت اگر کسی دوسرے شخص میں بھی پائی جائے گی وہ وصف، تو ان آیات کے حکم میں وہ افراد بھی شامل ہوں گے۔ تو ہوا یہ کہ یہ آیت دیہات میں رہنے والی عربی ایک جماعت کے لیے نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینے میں داخل ہوتے، اسلام لاتے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے، ان کی دولت بڑھی، اللہ نے ان کو بیٹا دیا، تب کہتے کہ اسلام اچھا دین ہے، ہمیں اسلام سے فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس، اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ نے ان کو بیٹی دے دی، یا وہ مالی طور پر تنگ دستی کا شکار ہوئے، تو اب یہ کہتے تھے ہمیں اس دین میں داخل ہونے سے سراسر نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ دین سے پھر جاتے، مرتد ہو جاتے، ارتداد کی طرف چلے جاتے۔ تو ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مالی جو مفادات ہیں اس کو اسلام سے متعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو صاحبان استقامت ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی، حقیقی طور پر وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ جب اسلام کے حوالے سے کوئی مشکل آتی ہے یا حکومتی طور پر ان پر سختی کی جاتی ہے، تو وہ اسلام پر نعوذ باللہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اور منظور دین ہے، لیکن اگر اس اسلام کے دوران کسی کو کسی قسم کی آفت، کسی آزمائش سے گزرنا پڑے، تو اس پر بھی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات انسان کے لیے مصائب، تکالیف، پریشانیاں وہ انسان کے لیے کسی مستقبل میں بہتری کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت سی چیزیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے مستقبل میں بہتری کا پیش خیمہ ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے ایمان اور ان لوگوں کے اسلام کی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ جب مشکل آ گئی تو انہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو جو عذاب ہیں ان کی وعید سنائی ہے۔ ایک یہ کہ جب یہ مرتد ہو جائیں تو ان کا خون مباح ہو جائے گا اور آخرت کا نقصان
جو ہمیشہ کا نقصان ہے وہ بھی ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ تو یہاں سے معلوم ہو کہ انسان کو دین اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، پھر اس پہ ڈٹ جائے، نقصان ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا مال اسلام کے لیے خرچ کیا تو اب اسلام سے دل متنفر ہونا شروع ہو گیا، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ارشاد فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتے ہیں جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نفع، یہی دور کی گمراہی میں ہے۔ وہ اسے پوچھتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، بے شک وہ کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے۔ یہ جو آیات بینات ہیں ان کا نزول عرب کے مشرقین کے لیے ہوا کہ یہ ایسے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ہی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، کیونکہ وہ خود میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے، ان کو انہوں نے خود سے اپنے ہاتھوں سے تراش رکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ تو کھجور کی گھٹلی کے بھی مالک نہیں، یہ کسی کو بیمار کیا کریں گے اور کسی کو شفا کیا دیں گے۔ اور آگے ایک آیت ہے جو اہل علم کو دعوت فکر دے رہی، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، کہ یہ اس کو پوچھتے ہیں جس کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ بت تو نفع دے ہی نہیں سکتا، تو یہاں پر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ اس کا نفع وہ بہت کم ہے اور نقصان زیادہ؟ اصل میں نفع ان کی اس سوچ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس سے وہ خود کو مطمئن رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمیں نفع پہنچائیں گے، ہماری شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اصل میں یہ سوچ کر وہ کچھ زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے ہیں، تو یہ خود اپنے زوم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق خود سے جو جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی زندگی کی ساعتیں گزار رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، اس کی بڑی وجہ یہی جھوٹ ہے۔ تو یہاں پر اس کو نفع بعید سے یعنی بہت کم نفع کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا، اقرب من نفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس المولا ولبئس العشیر، کہ یہ کتنے ہی برے ساتھی، یہ نہ تو خود بچ سکتے ہیں نہ ہی اپنے ماننے والوں کو بچا سکتے ہیں۔ جہنم میں یہ خود بھی جلیں گے اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے عذاب کی کیفیت کا بیان کیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ استقامت والا معاملہ رکھتے ہیں، مرتد ہونے کے بعد جو لوگ دین سے پھر گئے ان کی سزا تو بتا دی گئی، لیکن جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے نیک اعمال کے سبب ان کو جنت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ایمان جنت میں داخلے کا موجب ہے اور اعمال صالح یہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ نیک عمل آپ کے درجات میں بلندی کرتا ہے اور آپ کو ایمان جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ بہت سے مقامات پر آپ آیات کو سنیں گے کہ جو لوگ ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کا ذکر فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لا یقطع فلینظر هل یذہبن قیدہ ما یغیظ، کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کے داؤ پیچ نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی اس خیال کو رد کیا ہے جو یہ سوچتے تھے کہ دین کبھی بھی غالب نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی مدد نہیں فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غیظ و غضب میں جلتے رہو اور اس غضب میں تم اپنے آپ کو موت کی کیفیت سے بھی دو چار کر لو،
لیکن تمہاری موت کی کیفیت سے دو چار ہونا بھی تمہیں اس حقیقت سے بھاگنے نہیں دے گا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر باقی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو غالب فرما دیا اور اپنے محبوب کی ہر مقام پر مدد فرمائی۔ یہ مدد کیسے ہے؟ دین کا غلبہ ہے، صحابہ کرام کا غلبہ ہے، اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے بعد بھی اسلام کی بقا کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونا ہے۔ یہ تمام کے تمام معاملات یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حکومتیں چاہے جیسی بھی آئیں، چاہے جابر حکمران ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، کچھ بھی ہو، اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو باقی رکھے گا، اور دیگر جو لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے گا۔ یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا کہاں سے؟ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ قَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ وہ اپنے جتنے مرضی داؤ پیچ کر لے، لیکن اس کا یہ غصہ، اس کی جو اسلام کے خلاف نفرت ہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ وہ مر بھی جائے اسی غیظ و غضب کے اندر، لیکن اس کا یہ مرنا بھی اسلام پر کوئی حرج نہیں ڈالے گا۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر رہے وہ اسلام کا راستہ نہیں روک سکتا۔ آگے ارشاد فرمائے وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیات کی صورت میں نازل فرمایا، یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے دلائل نازل فرمائے جن میں کوئی ابہام نہیں، جیسے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد اٹھ جانا ہے، اور مشرقین مکہ نے جتنے بھی قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقلی استدلال قائم کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے قرآن نے ان کو بڑے ہی آسن انداز سے جوابات دیے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے کی طرف بین دلیلیں ہیں، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے بہت سی مستقبل کی خبریں دیں جو بے عین ہی پوری ہوئیں، اور اللہ تبارک اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے کیا قرآن میں فرمایا کہ یہ ساری زندگی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ موت کی تمنا کریں، تو یہ ساری زندگی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور واقعی ایسا ہوا کہ یہود نے ساری زندگی موت کی تمنا نہیں کی۔ تو یہ قرآن کریم کا بہت زبردست اعجاز ہے کہ قرآن نے جو ماضی کی خبریں دیں ان کو بھی کوئی رد نہیں کر سکا، اور جو مستقبل کی خبریں دیں وہ بھی بے عینی ہی پوری ہوئیں۔ کسی بھی انکار کرنے والے کو یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی کہ وہ قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے کا انکار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین حادوا والصابعین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک مسلمان اور یہود اور ستاروں کی پرستش کرنے والے اور عیسائی آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک، بے شک اللہ سب میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو آپس میں جھگڑا ہے کہ ہدایت کے قریب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ حق کے قریب کون ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ اسلام بہتر دین ہے، اسلام قابل قبول دین ہے، تو مسئلہ ختم ہو جاتا۔ وہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو دوسری آیات بینات میں اس بات کی بڑی واضح طور پر تصریح کر دی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہاں پر اختلاف کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، یعنی اسلام کی حقانیت کو قیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گا، اور مجرم اس بات کی تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام کی راہ کو اپنایا ہوتا، اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتابوں کی تائید اور تصدیق کی ہوتی۔ یہاں پر فیصلے سے مراد یہ ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیگر مقامات پر یہ بات فرما چکے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف دین اسلام ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یحن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تم نے دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت کر لیجیے، یہ آیت سجدہ ہے، سننے سے آیت سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا جو افراد ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں وہ سننے کے بعد فوراً سجدہ کریں گے، کیونکہ سجدہ تلاوت جو ہے یہاں پر واجب ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کے احکامات ہم پہلے متعدد مقامات پر بتا چکے، تو یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ سننے والے پر، پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، جو سورج، چاند، ستارے، تمام پہاڑ، درخت اور چوپائے، یہ سب جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہی سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے آدمی یعنی مسلمان طاعت و عبادت کا سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ جن و انس ہوں، یہ تمام مسجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ٹھہراتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جن پر ان کے کفر کے سبب عذاب مقرر ہو چکا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نافرمان لوگ، لیکن ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اس کی شقاوت کے سبب ذلیل و رسوا کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤسہم الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو کافروں کے لیے آگ کے لیے کپڑے کاٹے گئے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی۔ ھذان خصمانی، اس آیت میں اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ مومنین اور 5 قسم کے کفار جن کا ذکر ہم پچھلی آیت میں کر کے آئے، یہود و نصارہ ہیں، آتش پرست ہیں، بت پرست ہیں، مسلمان ہیں، یہ جو 5 گروہوں کا پچھلے تذکرہ کیا گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 2 فریق ہیں، ایک طرف مسلمان کر لیجئے، ایک طرف غیر مسلم کر لیجئے، جن کو آپ نان مسلم کہتے ہیں۔ یہ 2 فریق ہیں جو اپنے رب کے دین اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو جو لوگ کافر ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرما دیا کہ عذاب کن کا مقدر بنے گا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو جو لوگ کافر، انہیں ہر طرف سے آگ گھیر لے گی، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں چربی وغیرہ ہے وہ سب کچھ ان کی کھالیں وغیرہ جل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اس حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا، وہ سرایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، یہ سحر یعنی گل جانا ہے، پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا کہ وہ اس عذاب سے پہلے تھے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہی وہ جہنم میں مریں گے نہ ہی زندہ رہیں گے، یعنی عذاب کی کیفیات سے 2-4 ہوتے رہیں گے، منہ سے موت مانگیں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ یہ گرز کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوہے کا گرز، اس سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اور اگر اس گرز کو زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس مجتمع ہو جائے، جمع ہو جائیں تو اسے زمین سے نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ اگر وہ گرز پہاڑوں پر مار دیا جائے تو پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہیں وہ ذرات کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، جس سے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اس میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے گرز لوہے کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگو۔ اگر آخری آیت ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے
تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو۔ ارشاد فرمایا جب وہ کفار گھٹن کے سبب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو گرزوں سے مار کر انہیں واپس لوٹایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا اسی آگ کا عذاب چکھو جس کا جلانا انتہائی شدید ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا کہ گرز ایک لوہے سے بنا ہوا ایک آلہ ہے جس سے اہل جہنم کو مارا جائے گا، اور جب وہ بے نمازیوں کو مارا جائے گا، ایک روایت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، تو بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا، 70 ہاتھ وہ زمین کے اندر دھنسے گا اور اس کی چیخ و پکار ایسی ہوگی جیسے کوئی گدھا ہانک رہا ہوتا ہے۔ یہ جہنم کے عذاب کی کیفیات ہیں، اور جہنم میں شدت کی گرمی ہے، بلکہ جہنم کی آگ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ جہنمی ابھی اس سے بہت فاصلے پر ہوں گے کہ اس کی شدت سے جہنمیوں کا جو گوشت ہے وہ اتر کر گرنا شروع ہو جائے گا، اور ان کا گوشت جو ہے وہ جھڑ جائے گا، ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت جو ہے وہ خود بخود ہی نیچے گر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے تمام اہل ایمان کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما